حضرت امام شافعی بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو لم یوقن محمد بن ادریس انہ یرا ربہ فی المعاد لما عبد ربہ فی الدنیا، قسم بخدا اگر محمد ابن ادریس یعنی امام شافعی کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں رب کا دیدار حاصل ہوگا تو اس دنیا کے اندر کوئی عبادت نہ کرتا، کوئی نیکی نہ کرتا، اپنے رب کی عبادت نہ کرتا، یعنی میں عبادت اور نیکی کر ہی اسی لیے رہا ہوں کہ رب کا دیدار حاصل ہو جائے۔ الناس لرب العالمین۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المطففین سے کر رہے۔ سورۃ المطففین مکی سورت، 1 رکوع اور 36 آیات پر مشتمل ہے۔ پچھلی جو سورت تھی سورۃ الانفطار، وہ قیامت اور جزا و سزا کے تذکرے پر ختم ہوئی تھی، اور یہ سورت قیامت اور جزا و سزا کے ذکر ہی سے شروع ہو رہی ہے۔ سورت کے جو بنیادی مضامین ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے، اس کا ذکر ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بدکار ہیں ان لوگوں کا انجام بد اور ان کے ٹھکانے کا ذکر ہے، اور ان کے ساتھ 5 چیزیں پیش آئے گی، اس کا بیان ہے۔ تیسرے نمبر پر نیکوکاروں کا نیک انجام اور ان کو ملنے والے 5 انعامات اور 5 نعمتوں کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ اس دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن پانسا پلٹے گا اور ایمان والوں کی باری آئے گی، وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ویل للمطففین۔ ویل کے معنی تباہی، بربادی، ہلاکت، افسوس، حسرت، یہ سب معنی آتے ہیں۔ افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی اور تباہی ہے مطففین کے لیے۔ مطفف کسے کہتے ہیں؟ کمی کرنے والوں کے لیے۔ کمی کرنا کس چیز میں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ کمی کرنے والے کون ہیں؟ جب وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کم کر دیتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اپنا حق وصول کرنے کی بات آئے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور لوگوں کے حق دینے کی بات آئے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر تاجروں کے لیے ہے، اس میں اپنا نفع ہے، بھرپور نفع لیں گے، دوسروں کو دینے کی باری آئے گی اس میں کمی کر دیں گے، گھاٹا کر دیں گے، نقص کر دیں گے، ناپ کر یا تول کر جب دیں گے تو اس میں کمی کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ خاص طور پر اس وجہ سے کیا کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے پچھلی قوموں میں سے کئی قومیں تباہ و برباد کر دی گئی۔ خاص طور پر ایک قوم کا تو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کیا ہے، ایکا والوں کا، اصحاب مدین کا، جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے تھے، تو ان پر اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو وہ قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، چیزوں کی برکت ختم ہو جائے گی، برکت سے محروم کر دی جائے گی، اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کے لالے پڑ جائیں گے، ایسے حالات ان پر آئیں گے۔
اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار سے گزرتے تھے تو یہ آواز لگاتے ہوئے گزرتے تھے، اے بازار والو، ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ناپ تول میں کمی کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ پسینے سے شرابور ہوں گے، بہت پریشانی کا اور حالات کا سامنا کریں گے۔ ناپ تول میں صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ خاص طور پر جو تاجر ناپ تول میں صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، صحیح طور پر تول کے دیتے ہیں، ناپ کے دیتے ہیں، وہ کوئی کمی بیشی نہیں کرتے ہیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت و بیوپار کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث میں آیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار، سچ بولنے والا تاجر بیوپاری کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا غور کریں، نماز پڑھنے والوں کے لیے فضیلت نہیں بیان کی گئی ہے کہ نبیوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوں گے، روزہ رکھنے والوں کے لیے فضیلت نہیں آئی کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کی معیت حاصل ہوگی، لیکن صحیح طور پر تجارت و بیوپار کرنے والوں کے لیے فضیلت آئی ہے، کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انبیاء کے ساتھ انہیں اٹھایا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ نے فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بہت ہی بڑے دن کے لیے۔ قیامت کا دن اس کو بڑا دن کہا گیا، ہر اعتبار سے وہ بہت بڑا ہوگا، سنگین ہوگا، ہولناک و خطرناک ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے، اللہ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے اور سب چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ دن جس آدمی کے پیش نظر ہوگا، نگاہوں کے سامنے ہوگا، وہ کبھی حقوق میں ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ کبھی غلط تجارت نہیں کرے گا، وہ کبھی سامنے والے کا حق دبائے گا نہیں، کوئی چیز دے گا پوری پوری دے گا، صحیح بتا کے دے گا، جو چیز بتائی ہے وہی دے گا، اس کی جگہ دوسری نہیں دے گا، جس کے ذہن میں دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، چونکہ قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت بھی اور آئندہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ قیامت کا دن نہیں ہے، مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے مرتے ہوئوں کو زندہ ہوتے ہوئے، مرنے والوں کو زندہ ہوتے ہوئے کس نے دیکھا ہے؟ اور پھر کہتے تھے اگر ہوگا بھی نہ تو جس طرح ہم بہتر ہیں، ایمان والوں سے ہر اعتبار سے اس دنیا میں ہم بہتر ہیں، دنیا ہمارے پاس زیادہ ہے، عہدے ہمارے پاس ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، تجارت میں کاروبار میں ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، اچھی حالت اچھی پوزیشن میں ہم ہیں، اگر قیامت ہو بھی گئی نا تو وہاں بھی اچھی پوزیشن میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ تصور، تمہاری یہ سوچ، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں کی کتاب اعمال نامہ وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے، ہم لوگ یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں میں 2 رجسٹر تھے، کچھ کاغذات تھے، رجسٹر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں کھڑا کر کے کہا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہیں، الا یہ کہ آپ ہمیں بتا دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں جو رجسٹر تھا اس کو یوں کر کے کہا یہ ابرار کا، جنتیوں کا اعمال نامہ ہے، کتاب ہے یہ جنتیوں کی، اس میں رب العالمین نے جنتیوں کے نام
ان کے باپ دادا کے نام، ان کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام لکھ رکھے، یعنی پورا ریکارڈ ان کا تیار کر رکھا ہے، اور یہ علیین میں ہے، اس کا تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہاتھ اٹھایا کہ یہ جو رجسٹر ہے اس میں رب العالمین نے جہنمیوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام اور ان کے برادریوں، خاندانوں اور قبیلوں کے نام لکھ رکھے ہیں، یعنی ان کا پورا ڈاٹا تیار کر رکھا ہے، اور دونوں رجسٹروں میں نیچے میزان ٹوٹل کر رکھی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی نہ اس میں کوئی بیشی ہوگی، نہ اس میں کوئی اور چیز ملائی جا سکتی ہے نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے، مکمل پورا ڈاٹا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رجسٹروں میں تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو فاجروں کا، گنہگاروں کا، جہنمیوں کا اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہے۔ سجین سجن سے ہے، سجن کے معنی آتے ہیں قید خانے کے، جیل کے آتے ہیں، اس میں تنگی کے معنی بھی ہیں، اس میں تسفل پستی کے معنی میں بھی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا یہ جو اعمال نامہ گنہگاروں کا، فاجروں کا سجین میں ہے، یہ سجین زمینوں کے نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے قید خانہ ہے جس میں ان کا اعمال نامہ رکھا ہوا ہے، اور جہاں ان کا اعمال نامہ ہے وہ وہیں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ آگے علیین کا تذکرہ آ رہا ہے تو وہاں بھی یہی کہا گیا، علیین علوون سے ہے، علوون کے معنی بلندی کے ہیں، اونچائی کے ہیں، اور علیین میں اونچائی میں نیک لوگوں کا اعمال نامہ رکھا ہوا ہے، جہاں ان کا اعمال نامہ ہے، کتاب نامہ ہے، وہیں وہ ہوں گے، یعنی جنت بلندی پر ہے، ساتوں آسمان ان سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر جہاں تشریف لے گئے تو جنت علیین میں ہے، بلندی پہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ سجین میں ان کی ساری چیزیں ہیں، فاسق و فاجر وہیں ہوں گے۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ جھٹلانے والے، کس چیز کو جھٹلانے والے؟ قیامت کا جھٹلانے والے۔ قیامت کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ یہ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور کون انکار کرتے ہیں؟ یاد رکھیے ہمیشہ، سرمایہ پرست، دنیا کا سرمایہ، دنیا کے اسباب جن کے ذہن و دماغ پر سوار ہوتے ہیں، قیامت کا وہی انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا میں وہ اپنے نفس کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا آنی چاہیے، کس طرح آ رہی ہے؟ جائز طریقے سے کہ ناجائز طریقے سے؟ حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے؟ کسی کا حق ہڑپ کر کے یا کسی کا حق ادا کر کے، اس کی کچھ پرواہ نہیں، بس مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، کرسی آنی چاہیے، اقتدار آنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، بس آنا چاہیے۔ ذہن و دماغ میں بس دنیا سوار ہے۔ اب اگر آخرت کا تصور، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں ہو نا، تو وہ تو بریک بن جائے گا۔ نہیں، کرسی اور اقتدار صحیح طریقے سے اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے نہیں، بیوقوف بنا کے نہیں، دنگا فساد کر کے نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، وہ یہ کہے گا۔ اسی طرح مال حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی وہی سوچے گا، جائز طریقے سے آتی ہے دنیا تو ٹھیک ہے، غلط طریقے سے تو ہم دنیا نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ اس وجہ سے وہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کو مانو ہی نہیں، تسلیم ہی نہ کرو۔ بھائی آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آدمی شتر بے مہار ہو جائے گا، بغیر لگام کے گھوڑا ہو جائے گا، بغیر نکیل کے اونٹ ہو جائے گا، بس جو جدھر چاہ جا رہا ہے، جدھر خواہش ہو رہی ہے اس چیز کو لے رہا ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اللہ نے فرمایا نہیں جھٹلاتا ہے یوم جزا کو، قیامت کے دن کو، مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والا گنہگار۔ حد سے تجاوز کرنے والا کون مراد ہے؟ ایسا آدمی جو دوسروں کی چیزوں کو بھی ہڑپ کر لے، دوسروں کی چیزوں پر بھی قبضہ کر لے۔ اور اسیم گنہگار یعنی وہ آدمی اس پر جن کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے تاکہ دنیا میں منمانی زندگی بسر کر سکے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے
تو وہ کہتا ہے یہ اگلے لوگوں کی اسٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں۔ جب اسے کہا جاتا ہے بھائی صحیح طریقے سے زندگی بسر کرو، دنیا حلال طریقے سے حاصل کرو، ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، مال دولت اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو اب خرچ کرو تو صحیح جگہ پہ خرچ کرو، ناجائز جگہ پہ خرچ مت کرو۔ اگر کیوں یہ جو لوگ سوچ رکھتے ہیں وہ آخرت والی سوچ رکھنے والے ہیں۔ اب آخرت والی سوچ ہوگی تو قدم قدم پہ بریکر ہوں گے۔ آپ دنیا بڑی اسپیڈ سے نہیں کما سکتے ہیں، بریکر جیسے جو ہے اسپیڈ کو کم کر دیتے ہیں نا، تو بھائی کماتے کماتے ایسی چیز آ گئی کہ حرام کی کمائی ہے، بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم اس طریقے سے دنیا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے سامنے یہ باتیں بیان کی جاتی ہے بھائی حلال حرام جائز ناجائز، قیامت کے بعد اس کا سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے دربار کے کھڑے ہوں گے، اس وقت قدم نہیں ہٹے گا جب تک کہ دنیا کے بارے میں بتایا نہ دیا جائے، جوانی کہاں خرچ کی، کہاں گھلائی، مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ تو کہتا ہے ارے یہ سب اسٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، سب چھوڑو، کہاں پڑے ہو، دنیا کہاں پہنچ گئی اور تم ان باتوں میں ابھی تک پڑے ہو۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز یہ اسٹوریاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ مولویوں کی یا دینداروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، زنگ پڑ گیا ہے۔ آدمی جب گناہوں کا رسیا ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی کی زندگی بسر کرتا ہے نا، تو پھر اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے پھر حقیقت اسے نظر نہیں آتی، پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، صحیح بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت کو وہ کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کلا بل ران، یہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ گناہوں کا رسیا ہونے کی وجہ سے آدمی بار بار گناہ کرتا ہے نا تو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ان العبد اذا اذنب ذنبا نقرت فی قلبہ نقطۃ سوداء، بندہ جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کے نتیجے میں اس کے صاف دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبہ، اگر اس کو احساس ہو گیا، اور شروع میں احساس ہو ہی جاتا ہے، بندے نے گناہ نہیں کیا کبھی اور کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے باز آ جاتا ہے، اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اس کا دل پہلے کی طرح صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، زادت، تو وہ نقطہ جو کالا نقطہ لگ گیا تھا نا اس کا دائرہ بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، حتیٰ تغلف قلبہ، یہاں تک کہ وہ کالا دائرہ نقطہ اس کے پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے دل پر غلاف پڑ جاتا ہے۔ فذلک الران الذی قال، یہی وہ ران ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر ران چڑھ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ الران، یہ قرآن کہہ رہا ہے ران چڑھ گیا، زنگ چڑھ گیا، یہ کیا ہے؟ کہ الران الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ کیے جاتے رہنا، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیا جاتے رہنا، حتی یعمی القلب ویسود من الذنوب، یہاں تک کہ دل جو ہے نا بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور گناہوں کے بار بار کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بندے کو حق بات سچ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کا کام لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا، مرڈر کرنا، ان کو کتنا بھی سمجھاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، مرڈر کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، کچھ احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے گناہ ہیں، تو ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ چڑھنے کی وجہ سے یہ بات آخرت کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ حدیث شریف میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جس طرح لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے
دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، استغفار کرنے سے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے مراد غور و فکر والی تلاوت، سمجھے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے یا اٹھا دیے گئے تو وہاں بھی اچھی جگہ پر ہوں گے، ان کا خیال ہرگز صحیح نہیں ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب سے روک دیا جائے گا، یعنی کل قیامت کے دن ان کے اور رب کے درمیان حجاب اور پردہ ڈال دیا جائے گا، رب کا دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے آخرت کی یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا، ساری نعمتیں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نعمت چاہیے، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ جنتی کہیں گے پروردگار آپ نے ہمارے چہروں کو سرخ کر دیا، جہنم سے نجات دے دی، جنت میں داخل کر دیا، اب اور کیا چاہیے؟ اور یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب دور فرمائیں گے اور سارے جنتیوں کو رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، رب کے دیدار سے بڑھ کر لذت والی کوئی نعمت ان کو جنت میں نہیں دی جائے گی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو شوق رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، وہ اسی لیے عبادت و نیکی کر رہے ہیں کہ رب کا دیدار کل قیامت کے دن حاصل ہو جائے۔ حضرت امام شافعی بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو لم یوقن محمد بن ادریس انہ یرا ربہ فی المعاد لما عبد ربہ فی الدنیا، قسم بخدا اگر محمد ابن ادریس یعنی امام شافعی کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں رب کا دیدار حاصل ہوگا تو اس دنیا کے اندر کوئی عبادت نہ کرتا، کوئی نیکی نہ کرتا، اپنے رب کی عبادت نہ کرتا، یعنی میں عبادت اور نیکی کر ہی اسی لیے رہا ہوں کہ رب کا دیدار حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ تو کل قیامت کے دن ان کو رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، سب سے بڑی نعمت سے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، دیکھ لو یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے نا، آج حقیقت سامنے آ گئی۔ ہم تو کہا کرتے تھے یہ حقیقت ہے، جنت بھی حقیقت ہے، جہنم بھی حقیقت ہے، آخرت بھی حقیقت ہے، آج دیکھ لو۔ ثم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ جنت جہنم نہیں ہے، یا یہ کہ اگر ہوگی بھی تو یہاں بھی ہم اچھی پوزیشن میں ہیں، دنیا میں آخرت میں بھی اچھی پوزیشن میں ہوں گے، ہرگز نہیں۔ بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور جانتے ہو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔ یشہد المقربون، اس کو دیکھیں گے مقرب لوگ، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے مقرب محبوب نیک بندے جنتیوں کا اعمال نامہ دیکھیں گے، اور ان کا اعمال نامہ جب دیکھیں گے نا کہیں گے واہ کیا کارنامے انجام دے کے آئے ہیں یہ لوگ۔ تو جن کے اعمال نامے ہوں گے وہ بھی خوش ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کسی نے کوئی محل بنایا، کسی نے کوئی باغ بنایا، کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا، پھر جب لوگ وہ محل دیکھنے جاتے ہیں، باغ دیکھنے جاتے ہیں، یا اس کا کارنامہ دیکھنے جاتے ہیں، تو جس نے کارنامہ انجام دیا اس کو خوشی ہوتی ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو مقرب فرشتے، اللہ کے مقرب بندے جنتیوں کا اعمال نامہ پڑھیں گے اور کہیں گے یار کیا کارنامے انجام دے کے آئے ہیں، جنتیوں کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک یہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور نعمتیں جنت میں ہیں تو جنت میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کرتے ہوں گے، نظارے دیکھ رہے ہوں گے، مسہریوں پر، صوفہ سیٹ پر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے بھائی؟ جب دیکھنے کی جگہوں میں جاتے ہیں، قلعہ دیکھنے گئے اوپر، اب پورا شہر نظر آتا ہے، آدمی چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، ایسا ویو، ایسا منظر ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔
کسی ہری بھری وادی میں جاتا ہے، وادیوں جنت نظیر کشمیر میں جاتا ہے یا کسی اور موقع پر، تو صرف ایک جگہ نہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے۔ تو جنت کے نظاروں کے مقابلے میں یہ دنیا کے نظارے ہیں کیا؟ مسریوں پر بیٹھے ہوئے چاروں طرف نظریں دوڑا رہے ہوں گے، نظارے دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر، جنتیوں کے چہروں پر نعمتوں کی چمک، رونق، تازگی تم جانو گے، پہچانو گے، دیکھو گے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو جتنا زیادہ خوشحال ہوتا ہے، ہر اعتبار سے جس کو کوئی فکر و ٹینشن نہیں، اس کے چہرے پر چمک ہوتی ہے، خوبصورتی دکھائی دیتی ہے، پتہ چلتا ہے۔ لیکن دنیا میں بہرحال ٹینشن تو رہتی ہے، کتنا ہی آدمی، بس جنت ایک جگہ ہے، جنت آ جا کے آزاری نباشد کثیرا با کسے کاری نباشد۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی جھک جھک نہیں، کوئی آزار نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جہاں کسی کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوگا، تو کوئی اس طرح کی چیز ہی پیش نہیں آئے گی، ہر اعتبار سے ٹینشن فری ہوں گے۔ تو وہ جو چمک دمک رونق ٹینشن فری ہیں جنتی، چہروں سے نظر آئے گی۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا رحیق سے شراب مختوم، جو مہر بند ہوگی، پیک ہوگی، ختام و مسک، اس پر جو مہر لگی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ڈاک آتی تھی، تھیلیوں میں آتی تھی، تو پیک کر کے رسی باندھ کے اس پر کالا کالا کوئی مادہ آتا تھا، اس کو جلاتے تھے اور اس کے اوپر مہر لگاتے تھے، اس پہ تاریخ لکھی جاتی تھی۔ اگر آپ نے ڈاک خانوں میں دیکھا ہو وہ مہر لگانا، اب یہ پیک ہو گئے، اب اس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ باہر، نہ ملاوٹ، کچھ نہیں۔ تو کہا کہ اس کی مہر جو ہوگی وہ بھی مشک کی لگی ہوئی ہوگی، اور جنت کی مشک۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرما رہے ہیں اس بارے میں چاہیے کہ ریس کرنے والے ریس کریں۔ ارے کہاں مقابلہ کر رہے ہو دنیا کی کرسی اور دنیا کے اقتدار کے بارے میں؟ کہاں ریس کر رہے ہو دنیا کی حقیر نعمتوں کے بارے میں؟ کہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو دنیا کی فانی لذتوں کے بارے میں؟ یہ ہے جنت اور جنت کی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس میں مقابلہ کرو۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، یہ جو رحیق شراب ہوگی، اس میں جو ملاوٹ ہوگی، اس میں جو مکس ہوگا، وہ تسنیم کا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا، دنیا کے اندر کوئی مشروب بناتے ہیں، کوئی پینے کی چیز بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں تو کیوڑا ملاتے ہیں، روح افزا ملاتے ہیں، اس کی لذت میں، ٹیسٹ میں دوبالا ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طرح وہاں پر جو رحیق شراب ہوگی اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب، تسنیم سنامن سے، سنامن کے معنی آتے ہیں بلند، چوٹی، یعنی وہ یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جو جنت کی بلندی سے بہہ رہا ہوگا، اس میں جو پانی ہوگا بہترین وہ ملایا جائے گا۔ یہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا، کفر کیا، گنہگاری کا راستہ اختیار کیا، وہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ایمان والوں سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، یہ دیکھو مومنوں کے حال، مومنوں کی وضاقتہ، مومنوں کی داڑھی، مومنوں کی ٹوپی، مومنوں کی لنگی، مومنوں کے جو بھی کمائی کا ذریعہ تھا، حلال کمائی کا ذریعہ، اس پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ جا رہے ہیں جنت کے والی، دیکھو یہ جا رہے ہیں جنت کے وارث، یہ حوروں کے خادم، یہ ان کو بہتر حوری ملنے والی ہے۔ اس طرح کے جملے اس زمانے میں بھی کہے جاتے تھے، آج بھی کہے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت بلال، حضرت عمار وغیرہ جو اس وقت کمزور طبقے کے لوگ تھے نا، مکہ کے سردار، ان کو دیکھ کے آنکھیں مارتے تھے، اشارہ کرتے، اے دیکھو کہہ رہے ہیں ہمیں جنت ملے گی۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے وہاں خوش گپیاں کرتے تھے۔ اپنے گھر والے، اپنے متعلقین، اپنے گروہ کے پاس، کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے آج ہم نے ان کی ٹوپی کا مذاق اڑایا، آج تو ان کی لنگی کا مذاق اڑایا، آج تو ان کی داڑھی کا مذاق اڑا کے آئے ہیں، بڑا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، وہاں خوش گپیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو گمراہ ہیں، مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ اسکیمیں کمانے کی، یہ تجارت کی، یہ دنیا میں آگے بڑھنے کی۔ ان کو مولویوں نے کہا یہ انشورنس جائز نہیں ہے، اور فلاں جائز نہیں ہے، اور فلاں طریقے سے فلاں ایپ سے کمانا جائز نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ لوگ بیوقوف، کم عقل، گمراہ لوگ ہیں، دوسروں کو کہنے سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو مومنوں پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، انسپکٹر بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا وہ یہ کہتے پھریں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کا دن، آخرت، آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، پانسا پلٹے گا، باری ان کی بھی آئے گی، اور اس دن کا ہنسنا بہت تکلیف دہ ہوگا۔ دنیا میں ہنسنا ختم ہو جاتا ہے، دنیا عارضی ہے تو یہاں کی تکلیف بھی عارضی، لیکن اس دن کا ہنسنا، جب ایمان والے ہنسیں گے تب کافروں کو بہت تکلیف ہوگی۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تم اپنی حسرت پوری کرو۔ اور یاد رکھیے جہاں کہیں بھی کافروں کا غلبہ ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے، کم ہوں گے، وہاں اسی طرح کے مذاق کی شکلیں اختیار کی جاتی ہے۔ علی الارائک ینظرون، ایمان والے مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو دکھائیں گے، دیکھو تم کہتے تھے نا ارے یہ جا رہے ہیں جنت کے وارث، یہ جو ہے نا پوتے کا پاجامہ پہن لیا، دادے کا کرتا پہن لیا، یہ جا رہے ہیں، دیکھو یہی مذاق آج ٹی وی پہ اڑایا جاتا ہے، اسی طرح کے جملے، سنت لباس اختیار کیے ہوئے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہی ہے، دیکھو آج تختیوں پر بیٹھے ہیں، مسہریوں پر بیٹھے ہیں، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، اللہ کہیں گے کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان کا، اہل ایمان کا، جنت کا، جہنم کا، حوروں کا، غلمان کا، جنت کی نعمتوں کا، اور مسلمانوں کی اچھی حالت پیش آئے گی، اس کا مذاق اڑاتے، آج دیکھ لیا نا سب کو بدلہ دے دیا گیا، بدلہ دیا کہ نہیں دیا؟ جنتی کہیں گے بالکل بدلہ مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں ہمارے صحیح راستے پر چلنے کا انعام بھی مل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔